امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، جس آدمی کے پاس حج کرنے کے پیسے ہوتے وہ حج نہ کرتا اور بغیر کیے مر جاتا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، نہ اس کے جنازے میں شامل ہوا کرتے تھے۔ صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی حج کر کے نہیں آ رہا، کہتا بچوں کے لیے مکان بنا لوں فرض کوئی نہیں، بچوں کے لیے کاروبار بنا لوں ٹھیک ہے، اس کے مستقبل کے لیے ماں باپ کو سوچنا چاہیے، لیکن جب حج جیسا فریضہ اس کے اوپر فرض ہو جائے اور مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ دینی اس پر فرض ہو گئی ہو، تو میرے عزیزو اس کو چاہیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس اللہ مال کی فراوانی عطا فرما دے اسے سب سے پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے۔ فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فرمایا جو نہیں کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا، اللہ سارے جہانوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کیا پریشانی پڑی ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے کہ جاؤ جا کے سارے وہاں جا کے اکٹھے ہو۔ لیکن مالک کائنات نے فرما دیا، فرمایا میرا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما دے، کبھی میں اپنے بندوں کو اتقام میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں، اپنے بندے کو سجدے میں دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں، اپنے بندے کو میں مسجد میں دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں، صدقہ خیرات میرا بندہ کرتا ہے خوش ہوتا ہوں میں، ہنستا کوئی نہیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں، پڑوسیوں کے حق پورے کرتا ہے، اللہ غنی خوش ہوتا ہوں، ہنستا کوئی نہیں۔ الہ العالمین میں بندوں کو کیسے بتاؤں تجھے ہنسی کہاں جاتی ہے؟ فرمایا عرفات کے میدان میں حاجی احرام کی دو چادریں باندھ کر جب میری طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر پروردگار عالم ہنسنے لگ جاتا ہے، اللہ کو ہنسی آ جاتی ہے۔ تہجد کا وقت ہو، بیوی سو رہی ہو، شوہر کی آنکھ کھل جائے اور اس کو اٹھ کے کہہ کہ اٹھ جا تہجد کی نماز پڑھ لے، اگر بیوی کی آنکھ کھل جائے شوہر کو کہہ دے اٹھ جا تہجد کی نماز پڑھ لے، اتنے کہنے پہ پروردگار عالم آسمانوں پر خوش بھی ہوتا ہے، یہ منظر دیکھ کر مالک کائنات ہنسنے بھی لگ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے لیے باپ دعا کرتا ہے، کسی کے لیے پیر دعا کرتا ہے، کسی کے لیے استاد دعا کرتا ہے، کسی کے لیے عبدالحنان دعا کرتا ہے، کسی کے لیے نمازی دعا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا حال کیا، ہمارا مقام کیا، ہمارا دادا ہمارے لیے دعا کر کے جا رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر کیا کہہ رہا ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ میری اولاد قیامت تک آنے والے، اللہ کوئی کاروبار سیکھ کے آئے گا، واہ ابراہیم آپ نے کون سی ذہانت کا وہاں مظاہرہ کیا، یا اللہ کوئی کاروبار سیکھ کے آئے گا اور آ کے کہے گا حج کس طرح کرنا ہے، احرام کس طرح باندھنا ہے، اللہ اکبر، عورت کو ساڑی باندھنی آئے گی، احرام باندھنا نہیں آئے گا، مرد کو دھوتی پجامہ پینٹ باندھنی آئے گی، ٹائی لگانی آئے گی، احرام باندھنا نہیں آئے گا۔ حاجی صاحب دیکھو صحیح ہے، مولوی صاحب دیکھو صحیح ہے، ہاں اب مولوی کی ضرورت آپ کو پڑی، حاجی صاحب عمرہ کرو گے تو مینوں نہ رکھیا جے، حاجی صاحب ذرا زور دی پڑھو تاکہ مینوں بھی سنائی دے دے۔ اللہ اکبر، فرمایا وارینا مناسکنا وتب علینا، اللہ ان کو ارکان حج سکھا دے، ان کو بیت اللہ میں آنے کا طریقہ سکھا دے، میرے گھر کے سامنے جب تیرے گھر کے سامنے اللہ اکبر یا کے کھڑے ہوں گے، خدا کی قسم کوئی ماربل کی فیکٹری کو، کوئی مکان کو، کوئی کوٹھی کو، کوئی پلازے کو دیکھ کے کہتا ہے بڑا سونا کن نے بنایا، جب خدا کے گھر کی طرف نظر پڑے گی سونا سونا تو بعد میں کہنا۔ فرمایا او میرا امتی، فرمایا میرے بابے نے ایسی کاراگری کری، میرے بابے نے ایسا انجینئر کا کام کیا، میرے ابا ابراہیم نے، میرے بھائی اسماعیل نے ایسا خدا کا گھر مٹی کے گارے سے اور پتھر پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا، اس گھر کی عظمت کا کیا کہنا۔ فرمایا حاجی حرم میں داخل ہو، یوں کر کے نگاہ اٹھا، جو پہلی دعا زبان پر آئے گی اللہ اس گھر کی برکت سے دعا قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر، یہ گھر ہے، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جس کو کہہ دیا کہ دنیا کی سرزمین پہ پہلا یہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، یہ پاسباں ہمارا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، میرا حبیب مدینہ شریف تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیف تجد یا بلال، اللہ اکبر،
خدا کی قسم میں آپ کا حال پوچھوں، آپ میرا حال پوچھے، بلال تیرا کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ ماں عائشہ تیرا حال پوچھ رہی ہے، اللہ اکبر۔ مینو بخار آوے، قاری عتیق صاحب فون کریں گے، بھائی اسلم فون کریں گے، چودھری امان اللہ صاحب فون کریں گے، مولوی صاحب سنیں تسی بیمار ہو بتاؤ، بھائی اسلم فون کرے گا، اشرف فون کرے گا بتاؤ کیا حال ہے، یا ایوب فون کرے گا، میں کہوں گا ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ بلال بخار میں تڑپ رہا ہے، ماں عائشہ کو فکر ہوئی، پتہ ہے پیغمبر کا رازدان ہے، ہر دفعہ وقت بوئے پہ بیٹھنے والا ہے، یہ وہ بلال ہے جس نے چمڑے اتروا دیے، نبی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ، یہ وہ بلال ہے، اللہ اکبر۔ حضور نے روتا اس کو دیکھا، رحمت والے نبی نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا امیہ سینے پر چھلانگے مار رہا ہے، ابو جہل پیروں کی تلیوں پہ درے مار رہا ہے، اور ایک میرے عزیز و مکے کا غافر بلال کے بالوں کو پکڑ کر سر زمین پہ مار رہا ہے۔ حضور نے دیکھا، آپ کی رونے کی آواز بلال کے کان میں پہنچی، اور بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آسمان کی طرف کہا، اللہ میرے بلال پر رحم کر دے۔ بلال سائی نے دیکھا، اللہ اکبر، حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے سائیاں آپ میری وجہ سے رہے۔ فرمایا بلال، فرمایا کملی والے ہنجو صاف کر لو، یہ تو ان کو رو کے دکھا رہا ہوں، کملی والے آپ کو کیا پتا، اللہ اکبر، درہ مکے کا امیہ مارتا ہے، خدا مجھے جنت کا نظارہ کرا دیتا ہے۔ کملی والے پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں، کملی والے بلال نے ہاتھ پیر بندھے ہوئے اپنے یوں کر کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، کملی والے جاؤ جاؤ اندر جا کے بیٹھ جاؤ، ماں عائشہ کے ساتھ بیٹھو، جاؤ اماں ام سلمہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھو، دین اسلام کی فکر کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے جس نے بلال کو کلمہ پڑھا کر تیرا غلام بنا دیا، جب تک بلال کے سانسوں میں سانس رہے گا اسلام کا جھنڈا قیامت کی صبح تک بلند ہوتا رہے گا۔ کون کہتا ہے پاکستان ہم نے بچایا؟ کون کہتا ہے اسلام ہم نے بچایا؟ اسلام تو محمد کے بلال نے بچایا ہے، اسلام تو محمد کے عبداللہ بن مسعود نے بچایا ہے، اسلام تو میرے عزیزو ہم نے ڈالر سمیٹ کر اسلام لٹا دیا، محمد کے حمزہ نے ٹکڑے کرا کر اسلام بچا دیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، تیرے میرے عملوں کا مول نہیں لگے گا، نبی کے حمزہ کے ٹکڑوں کا مول لگے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کم عمرک فیما افنا، کہ تجھے زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا، جوانی کے لمحات تو نے کہاں گزارے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کے آیا، علم کس کے لیے پڑھا تھا، کیا کیا تھا۔ جب نبی کا چچا حمزہ آئے گا، اللہ مال کا نہیں پوچھے گا، بلکہ کہیں گے اے نبی کے چچا بتا تیری آنکھیں کہاں گئی ہیں، تیرے ہونٹ کہاں گئے ہیں، تیری ناک کہاں گئی ہے۔ نبی کا چچا جب بولے گا، حضور فرمائیں چچا تو نہ بول، وکالت میں کروں گا۔ اللہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب احد کے منظر میں، احد کے میدان میں میں چاچے کے ٹکڑوں کو اٹھا رہا تھا، کمل اللہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے اس ٹکڑوں کو اٹھا کے میں نے گٹھڑی میں بند کیا، میں نے ربا تجھے پکار کے کہا تھا یا اللہ اگر مجھے پھپھی کا غم نہ ہوتا میں چچا کے ٹکڑوں کو ایسے ہی پڑا رہنے دیتا، قیامت کا دن ہوتا کہ ایک ٹکڑا ادھر سے آتا ایک ٹکڑا ادھر سے آتا، ربا تو پوچھتا جاتا، حمزہ ہنس ہنس کے مسکراتا جاتا، محمد جھولی پھیلاتا جاتا، اللہ تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتا جاتا۔ اللہ ہم نے بتایا اسلام کہاں، اسلام گھر میں، دکان میں، بازار میں ہے کہیں نہیں۔ اللہ اکبر۔ جاؤ جاؤ میرے عزیزو، خدا برکت دے وے، جاؤ جاؤ میرے عزیزو، جاؤ جاؤ، اللہ تمہیں حاضری دے، پیسہ دے، اور میرے عزیزو پیسہ نہیں بھی ہے تب بھی خدا سے دعا کر لو اللہ اگلا سال ہمیں یہ دن وہاں نصیب فرماوے۔ اللہ اکبر۔ وہاں کی کھجوروں کا ناشتہ ہو، وہاں کے زمزم کے مشروبات ہو، رب کعبہ کی قسم وہاں کی کھجوریں کھاؤ گے دنیا کی طرح طرح کی ایڈ میں بھول جاؤ گے، وہاں کا زمزم اگر نصیب ہو گیا تو خدا کی قسم دنیا کے بڑے بڑے مشروبات بھول جاؤ گے۔ پھر میرے عزیزو ایک سفر وہاں سے اللہ اکبر عرفات کے میدان کا آئے گا، مینا میں قربانی کا آئے گا، اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ پھر ایک سفر آپ کو مدینے کا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او لوگو یہاں تم چلتے ہو، لو چلتی ہے، گرمی چلتی ہے، ہوا کے تھپیڑے منہ پر پڑتے ہیں، لوگ گناسا باندھ لیتے ہیں، آنکھ پہ چشمہ لگا لیتے ہیں، مٹی اڑتی ہے پیر محل کے روڈوں سے آنکھوں پہ پڑتی ہے، اترتے ہی کپڑے جھاڑتے ہیں۔ فرمایا خبردار، تیرا پیر محل اپنی جگہ، تیرا لاہور اپنی جگہ، حافظ آباد اپنی جگہ، لیکن میرے مدینے میں آئے گا، ہوا چلے گی، چشمہ بھی اتار دینا، ہوا چلے گی، گرمی سے بچنے کے لیے، دھوڑ مٹی سے بچنے کے لیے چادر بھی اتار دینا، اپنے گریبان کا بٹن بھی کھول دینا، حتیٰ کہ جو مٹی مدینے کی ہوا کے ذریعے تیرے کپڑوں پہ پڑے خبردار انہیں اتارنا نہ۔ اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجزام، فرمایا جس کو مدینے کی مٹی پڑ جائے گی اس پر اللہ کوڑ کی بیماری کو حرام فرما دے گا۔ فرمایا اسے کبھی کوڑ کی بیماری نہیں آئے گی، اسے فالج کا مرض نہیں آئے گا، اسے
چھوت کی بیماری نہیں آئے گی، اسے اللہ اکبر برس کا مرض نہیں آئے گا۔ جسے مدینے کی مٹی لگ گئی اس پر اللہ بیماریوں کو حرام کرتا ہے، جسے مدینے والے کا سینہ لگ جائے اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، مدینے میں جانا، کیف تجد یا بلال، سنا دو کہ بس بات ختم کر دوں جلدی جلدی بھائی، اے نہ کہ جمعہ لیٹ ہو گیا، بس آخری بات، مجھے بڑی سختی ہوتی ہے کہ جلدی ٹائم پہ کیا کرو، لیکن پتہ نہیں جب یہاں بیٹھتا ہوں تو میرا تعلق جامعہ عثمانیہ سے نہیں رہتا، میرا تعلق مدینے والے سے جڑ جاتا ہے، نہ پھر وہاں وقت کا پتہ لگتا ہے، نہ اپنی قدر کا پتہ لگتا ہے، پھر زبان پر پھر میرے عزیزوں آنکھوں میں مدینہ بس جاتا ہے، زبان پہ مدینے والے کا ترانہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیف تجد یا بلال ماشاء اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اما عائشہ، کسی کا حال کوئی پوچھ رہا ہے، ماں عائشہ بخار چڑھا ہوا، لطپت پڑا ہوا ہے، اما عائشہ بلال سونے کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، نبی کا غلام ہے، ماں پوچھ رہی کیا حال ہے؟ روٹی تو نہیں کھانی، پانی تو نہیں پینا، دودھ تجھے لا کے دے دوں؟ بلال کیف تجد یا بلال، کہنے لگے اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہ ہلاک کر دے مشرکین کو، اللہ ہلاک کر دے کافروں کو جنہوں نے ہمارے سے مکہ چھڑا دیا۔ اما کہتی بلال خیر ہوئے، تیری خبر جا کے میں حضور کو دیتی ہوں۔ اتنے میں باب صدیق کا گھر نظر آیا، اما بوا کھڑکا کے اندر تشریف لے گئی، ابا بھی بخار میں لت پت پڑے ہوئے تھے، اور جا کے کہا ابا کیف تجد، ابا جان اے میرے ابا کیا حال ہے؟ اللہم لعن الکفر والمشرکین، اللہ لعنت کرے مشرکین پر اور کافروں پر جنہوں نے ہمارے سے ہمارا گھر چھڑا دیا۔ ماں عائشہ دو دے دکھڑے لے کے حضور کے پاس چلی گئی، یا رسول اللہ ابا بھی تڑپ رہا ہے، اللہ کے نبی میرا بلال بھی، تیرا بلال بھی تڑپ رہا ہے، بخار میں لت پت پڑے ہیں، کیونکہ یثرب کی زمین وباؤں کی زمین تھی، برا زمین تھی، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن میرا نبی جب مدینے میں آیا تو انزل شفا ارض شفا، یہ مدینے کی زمین شفاؤں کا مرکز بن گئی۔ آپ نے سارے صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے سارے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے عزیز و رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے سامنے آئے، فرمایا میرے صحابہ ذرا اپنا منہ کھولو، صحابہ اکرام نے منہ کھول لیا، رحمت والے نبی نے بھی اپنا منہ کھول لیا، آپ نے فرمایا شہادت والی انگلی کرو، صحابہ اکرام نے بھی شہادت والی، پھر آپ نے اپنا لعاب اپنی زبان اپنی انگلی پہ لگایا، فرمایا صحابہ تم بھی لگا لو، صحابہ اکرام نے مٹیل پر میرے عزیز و لعاب زمین زبان پر ہاتھ انگلی لگائی، آپ نے فرمایا مدینے کی مٹی پر یوں کر کے لگا دو، صحابہ اکرام نے مدینے کی مٹی کو یوں کر کے لگایا، فرمایا صحابہ اس مٹی کو چاٹ لو۔ اللہ اکبر، جب صحابہ نے اس مٹی کو چاٹا، حضور نے فرمایا مبارک ہو، میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس مٹی کو میں اتنی برکت دے دی، کیونکہ میرے عزیز و حضور نے دعا کی اللہم حبب الینا المکہ کما اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الی المکہ، اے اللہ جس طرح تو نے اللہ مکے کی محبت ڈالی ان کے دلوں میں اللہ میرے مدینے کی محبت بھی ڈال دے، یا اللہ مدینے میں برکت کی دعا میرا دادا ابا ابراہیم کر کے گیا، مدینے میں برکت کی مدینے کی برکت کی دعا میں کر رہا ہوں۔ جبرائیل ہے محبوبہ، اور چیزیں ہو رہے، بات ڈالر کی نہیں، بات پاؤنڈ کی نہیں، بات پیسے کی نہیں، کرنسی ریال کی نہیں، میرے محبوبہ تیری دعا عرشوں کو آسمانوں کو چیرتی ہوئے عرشوں پہ چلی گئی۔ رب اعلان کر رہا ہے دنیا والے پیسہ لے کے آئیں گے، پیسہ ختم ہو جائے گا، خدا مدینے کی کھجوروں میں کمی آنے نہیں دے گا۔ اللہ تیرے مدینے میں برکت ڈال دی، مال میں برکت آ گئی، جوانی میں برکت آ گئی، کھجوروں میں برکت آ گئی، فروٹ میں برکت آ گئی۔ جا مدینے والے پیغام دے دے، جو میرے مدینے میں آ کے اپنا مدفن بنائے گا اس مٹی کی برکت سے اور میری برکت سے، اس کو اللہ جہنم کی آگ کو بھی حرام فرما دے گا۔ جاؤ اللہ آپ کو مجھے مدینے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا عزیزو یہ پیسہ کس کام آئے گا؟ مکان تو بن جائیں گے، ادھورا مکان بیٹا بنا دے گا، دکانیں بن جائیں گی، لیکن میرے عزیزو پیسہ ہے، قبول کروا لو، اللہ وجود بھی قبول کر لے، پیسہ بھی قبول کر لے، اس پیسے سے اس وجود سے اللہ مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ مکے کی حاضری نصیب فرما دے۔ دعا کر لو میرے عزیزو، کیا پتہ یہ قبولیت کا وقت ہو، اللہ میں آنکھوں سے مکہ بھی دکھا دے اور مدینہ بھی دکھا دے، اللہ کل لے نہ جائیے، پورے خاندان کے ساتھ جائیں، بچے بھی لے کے جائیں، بیوی بھی جائے، یا اللہ مجھے توفیق دے میں اپنی ماں کو بھی لے کے جاؤں، لیکن بابا تم مانگو ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، اور بابا باپ کو ساتھ لے جانے کی دعا تم مانگو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، اور جن کے ہیں حج نہ کرے کرو اللہ ایک باری میں حج کرا دے، بلکہ یوں کہ اللہ ایک دفعہ سانو کٹھیا ماں ابا سمیت حج کرا دے، ایک دفعہ خدا کی قسم ہے، اوے لوگو وہاں جاؤ گے حج کا ثواب ملے گا، جہاز کی سیٹ پر ماں باپ بیٹھے ہوں
ہوں گے، ادھر ابا ہوگا، ادھر اماں ہوگی، ماں کو دیکھ کے مسکراؤ گے خدا تب بھی حج عطا فرمائے گا، باپ کو دیکھ کے مسکراؤ گے خدا تب بھی حج عطا فرمائے گا۔ اللہ اس گھر کا بھی ہمیں بار بار نہیں، دن کے اندر 5 مرتبہ تو حاضری نصیب فرما دیا کر۔ اور اللہ جب حج کا مہینہ ہے مولا پیسہ نہ دیکھنا، ہمارے دلوں کی طرف دیکھنا، اللہ اپنا گھر بھی دکھا دینا، اپنے نبی کا در بھی دکھا دینا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔